على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاحتکاف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک کو مسانی قدس سرہ ربانی فرماتے ہیں میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا الحمدللہ میں مسجد النبوی شریف میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر خواب میں کرم فرمایا۔ لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جب تو ہمذان جائے تو ابو الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا۔ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس کرم کی وجہ؟ فرمایا وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سیدنا ابو الفضل فرماتے ہیں پھر وہ خراسانی مجھ سے کہنے لگا مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیجئے جس کا آپ ورد کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں روزانہ 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ محمد جزا اللہ محمد عنا ما ہوا اہلہ۔ اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں آپ کو جانتا تھا نہ آپ کا کبھی نام سنا تھا، آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا۔ سیدنا ابو الفضل ابن زیرک فرماتے ہیں میں نے اس خوش نصیب عاشق رسول کو تحفہ پیش کیا تاکہ اپنے پیارے آقا کے بارے میں کچھ مزید اس سے سنوں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے بولا میں سلطان انبیاء کرام رسول ذی احترام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس عاشق رسول کو میں نے دوبارہ کبھی نہ دیکھا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کی بجائے اس سے درود پاک پڑھے جانے میں کیا راز ہے؟ اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا، اثناء سفر یعنی سفر کے دوران والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے، ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا، مگر قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے۔ یکجک ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں ترچھی ہو گئیں، پیٹ پھول گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا، روتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ کی زیارت کی۔ ایسا حسن جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی، اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد مرحوم کی سیاہی نور میں بدل گئی، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے کے لیے پلٹے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا، دامن سے لپٹ گیا، عرض کیا آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ نے میرے والد مرحوم پر ایسا کرم فرمایا؟ فرمایا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں میرے والد صاحب کے چہرے پہ نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت
پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم۔ محبوب رب غنی آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ کفار سے مذاکرات کریں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس سال شاہ خیر الانام اور صحابہ کرام کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حرم کعبہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی سے کہا چونکہ آپ یہاں آ گئے ہیں اس لیے چاہیں تو طواف کر لیں۔ سیدنا عثمان غنی کو اللہ کے پیارے نبی کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ ہوا، لہذا فرمایا میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ طواف نہ کر لیں۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء برادر شہید کربلا سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ 20 بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل آئے۔ منقول ہے ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی، اے میرے رب قدیر تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بیکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، جواب سلام کے بعد انہوں نے کھانے کی دعوت دی۔ آپ بلا تکلف ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو آپ حضرات کے ساتھ کھانے میں ضرور شرکت کرتا، مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر ساتھ لے آئے اور سب کو عمدہ کھانا کھلایا، پھر رخصت ہوتے وقت سب کو درم بھی عنایت فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بارش میں طواف کی بھی کیا بات ہے، حضرت سیدنا ابو اقال فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک کے ساتھ میں نے بارش میں طواف کی سعادت حاصل کی۔ جب مقام ابراہیم پر ہم 2 رکعت ادا کر چکے تو حضرت سیدنا انس نے فرمایا نئے سرے سے عمل کرو، بے شک تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی بارش میں طواف کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔